بعد الانبیاء اما بعد اللهم صل على سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، ہمارے ملک عزیز کے نامور دینی ادارہ دارالعلوم الشہابیہ سیالکوٹ کا یہ سالانہ تبلیغی اصلاحی تقسیم اسناد کا جلسہ ہے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب آج انشاءاللہ العزیز وہ تشریف لائیں گے اور بخاری شریف کا آخری سبق بھی پڑھائیں گے۔ ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب شیخ الحدیث دارالقرآن فیصل آباد آج کے اس اجتماع کے موضوع کے حوالے سے ان کی ایک جامع بیان پروگرام کے اندر پہلے باقاعدہ شامل ہے۔ آپ حضرات ان کا بیان بھی سنیں گے۔ سیالکوٹ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام پہلے سے ظفروال، ڈسکا، سمڑیال ان علاقوں میں شہر میں پروگرام طے تھے۔ آپ حضرات کے جامعہ کے موجودہ محتمم اور ہمارے قابل احترام حضرت مفتی محمد سجاد صاحب دامت برکاتہم نے حکم کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر حاضری ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد چونکہ مجھے ڈسکا حاضر ہونا ہے، محض حضرت مفتی صاحب کے حکم کی تعمیل کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ان دینی جامعات میں، ہمارے ان مدارس میں بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، یہ جس وقت خطہ ایک تھا، اس زمانے سے یہاں پر ایک صدیوں سے نصاب تعلیم رائج ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ مرور زمانہ کے باوجود، مختلف آزمائشیں آنے کے باوجود آج تک ہمارے حضرات نے اس کے نصاب تعلیم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کہ جس کے باعث اس کا روح ہی متاثر ہو جائے، الحمدللہ آج تک نہیں کی۔ بالکل صدیوں پہلے ہمارے بزرگ جس منہج پر ہمارے حضرات کو کھڑا کر کے گئے تھے، جو لین متعین کر دی تھی، اسی کے مطابق ہی تعلیم ہوتی ہے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ان مدارس کی تعلیم کو سرکاری سطح پر حکومت نے، اس کی یونیورسٹیوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہاں سے فارغ ہونے والا ایک عالم دین، اس کی سند MA کے برابر ہوتی ہے۔ وہی نصاب تعلیم جو ان ممالک کے اندر رائج ہے، پاکستان کے اندر بھی رائج ہے، آپ حضرات کے جامعہ میں بھی اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور تقریباً اوسطاً 8 سال ابتدائی درجہ فارسی سے لے کر دورہ حدیث شریف تک تعلیم ہوتی ہے۔
اس سال یہاں اس ہمارے جامعہ میں جن حضرات علماء کرام نے دورہ حدیث شریف مکمل کیا، آج آپ حضرات کے سامنے انہیں دستار فضیلت بھی دی جائے گی، اساتذہ کے ساتھ وہ مصافحہ بھی کریں گے، آپ دوست اس کی زیارت بھی کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کا کسی زمانے میں معمول یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی مشکل لاحق ہو جاتی تو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ بخاری شریف کا ختم کراتے تھے، اور اسی بخاری شریف کے ختم کے بعد ہمارے حضرات کا معمول یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اس محفل اور مجلس میں جو ختم بخاری کے موقع پر منعقد کی جائے وہاں پر جو دعا کی جائے تو توقع یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ حضرات کے اس جامعہ کے بانی بزرگ شخصیت حضرت مولانا محمد علی کاندھلوی کی تھی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا محمد علی کاندھلوی، ان حضرات کا آپس کے اندر گہرا ربط اور تعلق بھی تھا، ایک ہی شہر کے تھے۔ سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ جن حضرات نے بدر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، ان صحابہ کرام کے اسماء مبارک کی تلاوت کر کے چنانچہ انہوں نے اپنی پوری کتاب میں اسماء البدریین کی فہرست بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تلاوت کرنے کے بعد جو آدمی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کریں گے، مشکل کو بھی آسان کریں گے، اللہ اسے فتح بھی نصیب کریں گے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج آپ حضرات تشریف لائے ہیں یہ بہت ہی مبارک محفل ہے، اس حوالے سے کہ آپ ہم سب کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آئے، دینی حوالے سے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید اور توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خالی واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اس حوالے سے جتنے دوست تشریف لائے ہیں وہ اس موقع کو بہت ہی غنیمت سمجھتے ہوئے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بہت ہی توجہ اور الحاح کے ساتھ اس مجلس کے اندر شریک رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جب واپس جائیں گے تو قدرت حق ان کو ان کی جھولیاں بھر کے واپس بھیجے گی۔ اس وضاحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ دنیا میں کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو۔ بعض انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے صحیفے نازل کیے، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں بھی دی۔ ان کتابوں میں سے مشہور کتابیں 4 ہیں، قرآن مجید، تورات، زبور اور انجیل۔ میرے بھائیوں، آج اللہ رب العزت آپ میں سے جس دوست کو توفیق بخشیں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا آپ حضرات سروے کریں، تمام انبیاء علیہ السلام جنہیں کتابیں دی گئیں یا صحیفے، اب میں صرف 4 کتابوں کے ارد گرد اپنی گفتگو کو محدود کرتا ہوں تاکہ مجھے بار بار وضاحت نہ کرنی پڑے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک آپ حضرات سروے کریں۔
دنیا کے اندر کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جو اسی طرح محفوظ ہو جس طرح کہ وہ اپنے نبی پر نازل ہوئی تھی سوائے قرآن مجید کے۔ یہاں پر میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ کہ وہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب، وہ کتابیں جن پر اتری وہ بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی، وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا، وہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب، وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے، قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا؟ آسمانی کتابیں ہونے کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا سٹیٹس برابر ہے، من عند اللہ ہونے کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن مجید ان آسمانی کتابوں کا سٹیٹس برابر ہے، نبیوں پر اترنے کے حوالے سے دیکھیں وہ بھی جن پر اتری اللہ کے نبی، قرآن مجید جن کی ذات اقدس پہ نازل ہوا وہ بھی اللہ کے نبی، اس حوالے سے بھی ان آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا سٹیٹس برابر ہے۔ میرے بھائیوں، ان کتابوں کو بھی جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید کو بھی جبریل امین لے کر آئے، اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ان آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا سٹیٹس برابر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بھی آسمانی کتابیں، یہ بھی آسمانی کتاب، وہ بھی نبیوں پر اتری، یہ بھی نبی پر اتری، وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی جبریل امین لائے، یہ بھی جبریل امین لائے، تو یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں، آپ حضرات آئے کیوں پر، اور میں جواب میں عرض کروں کہ برادران، قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی بننا ہوتے، آج آپ اور میں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے، آنے والے نبی کی وحی کی تلاوت کی جاتی، آج قرآن مجید اسی طرح محفوظ نہ ہوتا جس طرح کے پہلی آسمانی کتابوں کا جو حال ہوا وہی قرآن مجید کا ہوتا۔ مدینہ طیبہ سے لے کر آپ حضرات کی اس مسجد تک، اس مسجد سے لے کر روئے عالم پر جہاں کہیں کوئی اللہ کا گھر موجود ہے، ہر جگہ پر صبح و شام یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی بہاریں آپ حضرات کو نظر آتی ہیں، یہ سب صدقہ ہے رحمت عالم کی ختم نبوت کا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھ چلے، میں ایک اور درخواست کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، اب میں عرض کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے کوئی دوست PhD کرنا چاہیں انبیاء علیہ السلام پر، بڑی مشکل کے ساتھ یقینی طور پر 26-27 نام ملتے ہیں انبیاء کے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کا سرے سے کہیں پر نام نہیں ملتا۔ چلو میں اپنی گفتگو میں اور توسع کرتا ہوں،
جن انبیاء علیہ السلام کا بائبل کے اندر بھی تذکرہ ہے ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ بڑی مشکل کے ساتھ 50 انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک سانس میں میں نے کہا کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، دوسرے سانس میں نے کہا کہ ان میں سے صرف 50 نبیوں کے ناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ 1,23,950 نبیوں کے ناموں کا سرے سے کسی کو پتہ نہیں۔ برادران، جب ان انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں، ان انبیاء علیہ السلام کی صورت، ان انبیاء کی سیرت، ان کے سنن، ان کے نوافل، ان کے مستحبات، ان انبیاء علیہ السلام کا جاگنا، ان کا سونا، کوئی اس کی تفصیل نہیں۔ کسی ایک نبی کے صحابہ کے حالات دنیا کے اندر محفوظ نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے جب ان نبیوں کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان انبیاء علیہ السلام کے خاندان، ان کے اہل بیت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ ان انبیاء علیہ السلام کی صورت، سیرت، ان کی احادیث، ان کے اقوال، ان کے صحابہ کے آثار آج کسی امت کے پاس کچھ نہیں۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب کیا۔ آپ میں سے کوئی دوست کھڑے ہو کر پوچھے کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ کون ایمان لائے؟ سب سے آخر میں کس صحابی رسول کا انتقال ہوا؟ اے امت، آپ کے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، پیغمبر اسلام کے خاندان کے ایک ایک فرد، ان کے اہل بیت کے تمام تر حضرات کے تفصیلی حالات آج امت کے پاس موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، رحمت عالم آپ کا اہل بیت تو رہا اپنی جگہ، علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، لیکن تھوڑا سا اور توسع کریں۔ آپ حضرات اسی اپنے سیال کوٹ میں کسی حسبی نسبی تخمی سید آل رسول کے پاس چلے جائیں۔ ہر آل رسول کے پاس اپنے سے لے کر پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تک ان کے پاس شجرہ نسب کا ایک ایک تفصیل ان کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے گزارش کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن آج امت کے پاس محفوظ، اور صرف سنن محفوظ نہیں، اللہ نے تبلیغ کے نام پر ایک جماعت دنیا کے اندر کھڑی کر دی، جس کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو زندہ کرے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے سنن کو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایسے طور پر محفوظ کیا کہ آپ کی ایک ایسی سنت نہیں جو اس وقت امت کے پاس محفوظ نہ ہو، بلکہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو نقل کیا، میرے رب کی حکمت بالغہ، تمام تر صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد میرے بھائیوں ہمارے اساتذہ
خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج آپ کے مدرسے سے جو طلباء عزیز فارغ ہو رہے ہیں علماء، ان سے لے کر پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تک اور پیغمبر اسلام سے لے کر ان علماء کرام تک ایک ایک حدیث شریف کی سند آج امت کے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ صرف موجود اور محفوظ نہیں، میں اگلی درخواست کرتا ہوں کہ رحمت عالم کی ان احادیثوں کو محفوظ کرنے کے صدقے میں جتنے حضرات سند کے اندر آتے ہیں، حق تعالی شانہ نے لاکھوں آدمیوں کے حالات قرآن حدیث شریف کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے حالات کو بھی جمع کرنے کا امت کو ایسے طور پر قدرتی من حیث لا یحتسب حق تعالی شانہ نے اہتمام اور انتظام کر دیا کہ آج پورے تمام تر محدثین، تمام تر راویان حدیث ایک ایک تفصیل ان کی امت کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں اگلی گزارش کرتا ہوں، 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام کس کس موقع پر مسکرائے تھے، آج امت کے پاس اس کا چھپا ہوا ریکارڈ موجود ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام کس کس موقع پر آپ نے آنسو بہائے، آج اس کا ریکارڈ بھی چھپا ہوا امت کے پاس موجود ہے۔ اور مجھے اجازت دے کہ میں آپ سے درخواست کروں، ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارا ایک مدرسہ ہے اصحاب صفا کا، آپ حضرات کے مدرسے کی طرح کراچی میں اس کے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی، اصلاً وہ عربی میں تھی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی جس آیت کے متعلق انہیں یہ تفصیل ملی کہ یہ قرآن مجید کی آیت فلاں جگہ نازل ہوئی، یہ مکہ میں اتری، یہ طائف میں اتری، یہ خیبر میں اتری، یہ حنین میں، یہ احزاب میں، یہ مدینہ طیبہ میں اتری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے اتری، یہ معراج پر جانے سے کے بعد اتری، یہ آیت مبارکہ فلاں صحابی کے گھر میں اتری، یہ مسجد نبوی کے اندر اتری، یہ آیت مبارکہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں اتری، یہ آیت مبارکہ سیدہ عائشہ کے گھر میں اتری۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو سب سے پہلے رحمت عالم نے فلاں صاحب کے سامنے بیان کیا، فلاں امتی نے اس سے یہ سمجھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک بڑے اہتمام کے ساتھ ان تمام مقامات کا بھی کتاب میں تذکرہ کر دیا، اس کی تفصیلات بھی جمع کر دی اور ساتھ کے اندر تصاویر بھی دے دی ہے کہ یہ آیت یہاں پر اتری تھی، یہ آیت یہاں پر اتری تھی۔ اس کے علی الرغم آپ کسی مسیحی دوست سے پوچھیں کہ میاں تمہارے پاس تمہارے انجیل کے متعلق، یہودی حضرات سے پوچھے کہ تمہارے پاس تورات کے متعلق کوئی تفصیل ہے کہ یہ آیت کس وقت کس نبی پر کس طرح اتری تھی، آج ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اے امت، اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ الحمد سے لے کر والناس تک جہاں قرآن مجید کی 6600 سے زیادہ آیات مبارکہ آپ کے پاس موجود ہیں، شان نزول اور اس کی تفصیلات کے حوالے سے ایک ایک چیز اے امت آج تمہارے پاس محفوظ ہے۔
اور یہ ایسی چیز ہے کہ باقی کسی مذہب کے پاس اس کا سوال نہیں. یہ اعزاز اللہ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو بخشا. میرے بھائیوں، میں چلتے ہوئے ایک بات اور عرض کرتا ہوں. میری گفتگو کے اندر خلط ہو رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے دماغ پر اس وقت اتنا ہجوم ہے کہ میرے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں کس بات کو لوں، کس بات کو چھوڑوں. آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا جہان کے کسی یہودی سے آپ پوچھیں کہ تمہارے پاس تمہاری کتاب کا کوئی حافظ ہے، تمہارے پاس تورات کا کوئی حافظ، اس کے ایک کوئی ورس کا حافظ، اس کے کسی ایک حصے اور چیپٹر کا حافظ، اس کے چند اوراق کا کوئی حافظ، ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. موجودہ عیسائی حضرات سے آپ پوچھیں کہ آپ ارشاد فرمائیں آپ کی کتاب کا دنیا کے اندر کوئی حافظ ہے؟ میرے بھائیوں، ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی یہودی، وہ امریکہ کا رہنے والا ہو یا اسرائیل کا، کوئی عیسائی فرانس کا رہنے والا ہو یا برطانیہ کا، ہمارے کسی غریب مسلمان سے پوچھے کہ آپ بتائیں تمہارے نبی علیہ السلام پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوا، آپ کے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟ ہم جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس حافظ ہے، ہم اسے کہیں گے تم ڈیمانڈ بتاؤ، وہ لاکھ مانگے تو ہم کروڑ دینے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، میں نے ابتدا میں عرض کی، ہمارا یہ جو ادارہ ہے وفاق المدارس کا، آپ حضرات سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے. بلا مبالغہ آج تک لاکھوں بندوں نے صرف پاکستان میں اس ادارے سے قرآن مجید کے حفظ کے سند امتحان دے کر سند حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا ایک اور ادارہ ہے اقرا روضۃ الاطفال. محتاط اندازے کے مطابق 80,000 طلبا اس ایک ادارے کے اندر قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اس طالب علم کو بھی دیکھا جس نے 9 مہینے میں قرآن مجید یاد کیا. میں نے اس عزیز کو بھی دیکھا جس نے 3 مہینے میں قرآن مجید یاد کیا. میں نے اس عزیز کو بھی دیکھا، معافی چاہتا ہوں، میں نے اپنے اس بزرگ کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے 1 مہینے کے اندر قرآن مجید یاد کیا. میں نے اس بزرگ کا تذکرہ بھی پڑھا، اور میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہیں سرگودے کے، کہ انہوں نے 15 دن کے اندر قرآن مجید یاد کیا. میں نے اس بزرگ عالم دین کی کتاب حضرت مولانا فقیر محمد جہلمی ہدایت حنفیہ، ان کی کتاب کا نام، انہوں نے حضرت امام محمد کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ان کی 18-20 سال کی جوانی اور یہ گبرو نوجوان اتنے خوبصورت آدمی تھے، جس مجلس کے اندر بیٹھتے پوری مجلس کے توجہ کا وہ مرکز بن جاتے. کہتے ہیں کہ ایک مستشرق نے اپنے کسی مجلس میں حضرت امام محمد کو دیکھا، میری طرف دیکھیں، اپنے ساتھی کو کوہنی مار کے پوچھا کہ یہ گبرو نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا جی ان کا نام ہے محمد. روایت کے الفاظ یہ ہیں، فصاحا صاحن شدیدہ، چلایا چلانا سخت، زور سے چلا کے کہتا ہے کہ اگر 14ویں صدی کا یہ محمد اتنا خوبصورت ہے تو ان کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا.
میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ ہمارے حضرت امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں گئے، مولانا فقیر محمد جہلمی نے لکھا کہ یہ ان کی خدمت میں گئے اور جا کر درخواست کی کہ حضرت مجھے آپ فقہ پڑھا دیں۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا میاں تم نے کیا کیا پڑھا؟ انہوں نے گنانا شروع کیا، میں نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی۔ حضرت امام صاحب کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے بالکل اٹھتی جوانی میں اتنے علوم حاصل کر لیے۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا کہ برادر آپ نے قرآن مجید بھی یاد کیا ہے؟ انہوں نے گردن جھکائی، تعصب کا اظہار کیا کہ حضرت میں قرآن مجید تو یاد نہیں کر سکا۔ فرمایا اچھا تم چلے جاؤ، ابھی تمہاری عمر ہے، قرآن مجید یاد کرو، اللہ مجھے بھی زندگی دے، اللہ تمہیں بھی زندگی دے، جب قرآن مجید یاد ہو جائے میرے پاس آ جانا۔ اللہ نے زندگی دی، وعدہ رہا آپ کو فقہ پڑھا دوں گا۔ حضرت امام محمد گئے، ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیکھا، پہچان تو گئے کہ یہ وہی جوان ہے جو پچھلے ہفتے آیا تھا۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضرت فقہ پڑھنے کے لیے۔ فرمایا تم وہی ہو جو پچھلے ہفتے آئے تھے؟ عرض کی حضرت وہی ہوں۔ فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا قرآن مجید یاد کر کے آنا، تم ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے تو تم نے تو ابھی تک حفظ کیا نہیں، تمہیں کیسے فقہ پڑھاؤں؟ تو اس امام محمد نے آگے سے جواب کے اندر کہا کہ حضرت کرم اللہ کا، برکت قرآن مجید کی، دعا آپ نے کی، محنت کی توفیق اللہ نے بخشی، ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ 3 4 5 اعزازات آج کی مجلس میں بغیر کسی ترتیب کے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اب مجھے آخری بات کی بھی اجازت دو اور اس کے بعد پھر میں نتیجہ عرض کرتا ہوں کہ برادران، ہمارے اس خطے میں تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے لے کر حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تک، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب سے لے کر آپ حضرات کی اس مسجد تک، آپ کی اس مسجد سے لے کر نظام الدین تک، نظام الدین سے لے کر رائے ونڈ تک، رائے ونڈ سے پھر آپ حضرات کی اس مسجد تک، جب بھی تبلیغ کا کوئی ساتھی کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ یہ تبلیغ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا تو ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے امت کو تبلیغ کی نعمت سے نوازا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آج میں نے گزارش کی کہ اے امت، آپ کے میرے پاس قرآن مجید محفوظ ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ آج آپ کے میرے پاس رحمت عالم کے سنن و نوافل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی شادی غمی، پیغمبر اسلام کے شب و روز، آپ کا صبح، آپ کا شام، آپ کی حالت امن، آپ کا حالت جنگ، آپ فرش پر ہوں تب، معراج کے لیے عرش تک جائے تب۔ میرے بھائیوں، یہ جو تمام تر تفصیلات آج امت کے پاس موجود ہیں کہ تمام صحابہ کے حالات امت کے پاس موجود، میں نے درخواست کی کہ آج امت کے پاس پیغمبر اسلام کی تمام تر اولاد کے حالات محفوظ، آج امت کے پاس پیغمبر اسلام کے تمام خاندان کے، آپ کے اہل بیت کے ایک ایک فرد کے حالات امت کے پاس موجود، صحابہ کرام کے حالات آج امت کے پاس موجود، یہ اپنا روات حدیث کے حالات آج امت کے پاس موجود۔ میرے بھائیوں، میں نے درخواست کی کہ آپ کے میرے پاس پیغمبر اسلام کے آنسو کی رپورٹ موجود، آپ کے میرے پاس
पैगंबर इस्लाम की मुस्कुराहटों का रिकॉर्ड छपा हुआ किताबी शक्ल में आज उम्मत के पास मौजूद, उम्मत के पास तबलीग का अमल मौजूद। आप मुझ मिस्कीन से पूछें तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये सब सदका है मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का। अब मुझे इजाज़त दे कि मैं आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज करूं कि बरादरान, शेर वेर तो मुझे आते नहीं, अलबत्ता एक शायर के एक शेर का मफहूम यह है, वो ये कहता है कि दुनिया कहती है कि लोग बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। माफी चाहता हूँ, शायर ने कहा, शेर का मफहूम यह है कि दुनिया कहती है कि हुजूर बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। वो कहता है मेरे नुक्त मेरी आंखों से देखो तो मुझे बैतुल्लाह हुजूर के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। मेरे भाइयों, ये शायर का तखय्युल है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप दोस्त मुझ मिस्कीन के नुक्ते नज़र से देखें तो मुझे सारा दीन मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। आप हजरात की मस्जिदों की ये रौनकें, मेरे भाइयों, नबी के बदलने के साथ उम्मत बदल जाया करती है। जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को माना यहूदी कहलाए, जिन्होंने सैयदना मसीह पर जो ईमान लाए ईसाई कहलाए, पैगंबर इस्लाम पर जो ईमान लाए मुसलमान कहलाए। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज आपके इमाम साहब तक, इमाम साहब से लेकर क़यामत की सुबह तक, ये जो पूरी उम्मत हाथ बांधे हुजूर के पीछे खड़ी है, ये भी सब सदका है मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का। इसलिए कि अगर माअज़ल्लाह पैगंबर इस्लाम के बाद कोई और नबी होता, वाकया में सच्चा नबी होता माअज़ल्लाह, जो उसको मानते मुसलमानों में उनका शुमार न रहता, वो उस नबी की उम्मत में शामिल हो जाते। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस दिन से लेकर क़यामत की सुबह तक ये जो पूरी उम्मत बहैसियत उम्मती के पैगंबर इस्लाम की इत्तिबा और इसमें हाथ बांधे खड़ी है, ये भी सब सदका है मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का। मेरे भाइयों, मुझे इजाज़त दो कि मैं आप दोस्तों से ये दरख्वास्त करूं कि दोस्तों, आपको मुझे सारा दीन मिले खत्म नबूवत के सदके में, आपको मुझे सारे मसले याद हों और ये अकीदे की बात खत्म नबूवत की ये याद ना हो। मुझे डर लग रहा है कि पर कल क़यामत के दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सामना किस मुंह से करेंगे। भाइयों, कभी न भूले इस हकीकत को कि जिस तरह मेरा अल्लाह अपनी ज़ात में वहदहू ला शरीक है, ख़ातमन नबीयीन होने में मोहम्मद अरबी भी वहदहू ला शरीक है। 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने किसी के सर पर ख़त्म नबूवत का ताज नहीं रखा सिवाय मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस के। ये जो सारे दीन की बहारें, आपका यहाँ जमा होना, उलमा का तशरीफ लाना, तलबा का आखिरी सबक पढ़ना, कुरान मजीद के हुफ़ाज़ की दस्तार बंदी होनी, उनके वालिदैन को मुबारकबादों का मिलना, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटों का फैलना, आपके यहाँ बैठने पर रब्बे करीम की रहमतों का नज़ूल। मेरे भाइयों, ये सब सदका है मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का। आज की मजलिस में मैंने टूटी फूटी बगैर किसी रब्त के ये बातें अर्ज करना थी। मुझे इजाज़त कि मैंने सफ़र करके एक और जगह पहुंचना है। अल्लाह ताला आप सब हजरात के हामी और नासिर हों। तिलावतें भी होंगी, नज़मनात भी होगी, हमारे मखदूम उलमाए कराम के इंशाअल्लाह बयानात भी होंगे, नमाज भी वक्त पर अदा करेंगे। उसके बाद फिर जलसा शुरू हो जाएगा और हमारे मुल्क के अजीज़ के नामवर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन इंशाअल्लाह वो आखिरी बयान भी करेंगे, सरपरस्ती भी फरमाएंगे, दुआ भी करेंगे।
آخری سبق بھی پڑھائیں گے۔ میں توقع رکھوں گا آپ دوستوں سے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ مسکین کی ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتوں کو سنا۔ آخر وقت تک آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ اس رونق کو بحال رکھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔